بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جناب اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق و صداقت اور ہدایت کی دعوت کا برملا اظہار کیا، اس وقت آپ کی عمر تیسری دہائی میں تھی۔ حسب و نسب کے اعتبار سے قریش کے معزز ترین خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور دولت و ثروت کے لحاظ سے ان میں سے فائق تھے۔ اگر اکرمہ بن ابی جہل کا باپ آڑے نہ آتا تو اکرمہ بن ابی جہل اس لائق تھے کہ اپنے ہم عمر سعد بن ابی وقاص اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرح بہت پہلے مشرف با اسلام ہو چکے ہوتے۔ آپ کا والد یعنی ابو جہل مکہ کا سب سے سرکش اور جابر شخص، شرک و کفر کا قافلے کا سالار اور مسلمانوں کی ابتلاء و آزمائش کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا، جس کی مکاری اور چال بازی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان و یقین کو پرکھا اور وہ اس معیار پر کھرے اترے۔ اس کے متعلق بس اتنا جان لینا کافی ہے کہ وہ ابو جہل تھا، یعنی جہلوں کا باپ تھا۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار قریش کے چند بڑے سرداروں اور رئیسوں اور اس کے نامور شاہ سواروں میں ہوتا تھا۔ اکرمہ بن ابی جہل نے خود کو اس حال میں پایا کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر مجبور تھے، چنانچہ اس نے ان کے ساتھ سخت عداوت کا رویہ اختیار کیا۔ یعنی اکرمہ بن ابی جہل نے باپ کی وجہ سے اللہ کے رسول کے ساتھ سخت عداوت یعنی دشمنی رکھی۔ ان کے ساتھیوں کو دردناک سزائیں یعنی صحابہ کرام کو دردناک سزائیں اور اہل اسلام پر ایسی لرزہ خیز تکلیفیں نازل کی کہ اس کے باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ جب اس کے باپ ابو جہل نے معرکہ بدر میں لشکر شرک کی قیادت کی اور لات و عزا کی قسمیں کھا کھا کر اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دیے بغیر وہ مکہ واپس نہیں جائے گا، اس نے بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈال کر وہاں 3 دن قیام کیا۔ اس دوران میں وہ اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتا اور شراب پیتا رہتا۔ اس کی دل بستگی کے لیے دف بجا بجا کر لونڈیاں اسے گانا سناتی رہیں۔ جس وقت ابو جہل اس مارکے کی قیادت کر رہا تھا، اس کا بیٹا اکرمہ بھی اس کا قابل اعتماد دست و بازو تھا، لیکن لات و عزا نے نہ اس کی پکار سنی نہ اس کی مدد کو آئے، کیونکہ وہ بات سننے سے مغرور اور مدد کرنے سے عاجز تھے۔ تو وہ ذلت کی موت مارا گیا اور اس کے بیٹے نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پیاسے نیزے اس کے خون سے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ اس نے اپنے کانوں سے اس کے حلق سے نکلنے والی آخری چیخ سنی تھی۔ اکرمہ بدر کے میدان میں قریش کے اس عظیم سردار کی لاش چھوڑ کر مکہ لوٹ آیا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت امیز شکست کھانے کے بعد اس کے لیے ممکن ہی نہ رہا کہ وہ اپنے باپ کی لاش اٹھا کر لاتا اور اسے مکہ میں دفن کرتا۔ رائے فرار اختیار کرتے ہوئے وہ مجبوراً اسے مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا اور مسلمانوں نے دوسرے مقتولین کے ساتھ اسے بھی بدر کے کنویں میں پھینک کر اس پر ریت ڈال دی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے راستے ان کو مخالفت نہیں ہے، تو انہوں نے طے کیا کہ ان کے راستے سے ہٹ جائیں۔ یہ فیصلہ انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کو یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے سالاروں کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کے عام باشندوں سے کسی قسم کا تعارض نہ کریں، وہ صرف انہی لوگوں سے جنگ کریں جو ان سے لڑیں۔ لیکن اکرمہ اور اس کے کچھ ہم خیال ساتھی قریش کے اس فیصلے کے برخلاف جنگ کا ارادہ لیے مکہ سے نکل پڑے اور مسلمانوں کے لشکر جرار کے سامنے جا ڈٹے۔
لیکن جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک معمولی جھڑپ کے بعد انہیں شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس جھڑپ میں ان کے چند آدمی مارے گئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور بھاگنے والوں میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ اس وقت وہ سخت حیرانی اور وحشت سے دوچار تھا۔ اہل مکہ کے مسلمانوں کے سامنے شرمسار ہو جانے کے بعد اس کے لیے وہاں کوئی جائے پناہ نہیں رہ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ان تمام جرائم کو معاف کر دیا تھا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیے تھے۔ البتہ اس عام معافی سے چند مجرموں کو مستثنا قرار دیا گیا اور نام لے لے کر حکم دیا گیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، خواہ وہ غلاف کعبہ میں چھپے ہوئے ہی کیوں نہ ہوں۔ ان لوگوں میں اکرمہ بن ابی جہل کا نام سرِ فہرست تھا، اس لیے اپنی جان کے خوف سے وہ چھپ کر مکہ سے نکلا اور یمن کی طرف چل پڑا، کیونکہ اس کے علاوہ اسے کسی دوسری جگہ پناہ ملنے کی کوئی امید نہ تھی۔ اکرمہ کی بیوی ام حکیم اور ہند بنت عتبہ اور دوسری عورتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے ارادے سے آپ کی قیام گاہ پر پہنچی۔ اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم نے پہلے تو اپنے اسلام کا اظہار کیا، پھر یوں گویا ہوئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اکرمہ اس خوف سے بھاگ گئے ہیں کہ آپ انہیں قتل کر دیں گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں امان بخش دیں، اللہ آپ کو امان دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست سن کر ارشاد فرمایا، اکرمہ بن ابی جہل کو امان دی جاتی ہے۔ شوہر کی جان بخشی کا اعلان سن کر ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا اسی وقت اپنے رومی غلام کو ساتھ لے کر ان کی تلاش میں نکل پڑی۔ جب وہ چلتے چلتے دور نکل گئے تو دوران سفر میں غلام کی نیت خراب ہوئی اور اس نے ان کے اوپر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ وہ اسے امید دلاتی اور ٹالتی ہوئی عرب کے ایک قبیلے میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اہل قبیلہ سے مدد کی طالب ہوئی۔ اہل قبیلہ نے غلام کو اپنے پاس قید کر دیا اور ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے تنہا اپنا سفر جاری رکھا اور آخر کار تہامہ کے علاقے میں سمندر کے کنارے اکرمہ بن ابی جہل کو پا لیا۔ اس وقت وہ ایک مسلمان ملاح سے گفتگو کر رہا تھا کہ وہ اسے اس پار پہنچا دے، مگر ملاح اس بات پر مصر تھا کہ پہلے تم اخلاص کا اظہار کرو، تب میں تم کو اس پار لے جاؤں گا۔ اکرمہ نے پوچھا کہ میں اخلاص کا اظہار کس طرح کروں؟ تو اس نے کہا کہ کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اکرمہ نے جواب دیا کہ اسی سے تو بھاگ کر میں یہاں آیا ہوں۔ ابھی ان دونوں کی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اکرمہ کے پاس پہنچ کر کہا، میرے ابن عم، میں تمہارے پاس سب سے افضل، سب سے نیک اور سب سے اچھے انسان کی طرف سے آئی ہوں۔ میں تمہارے پاس محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوں۔ میں نے ان سے تمہاری جان بخشی کا وعدہ لے لیا ہے، تم اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اکرمہ نے پوچھا کہ کیا تم نے خود ان سے بات کی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں نے خود بات کی ہے اور انہوں نے تم کو امان دی ہے۔ وہ برابر اسے اس کی جان بخشی کا یقین دلاتی رہی، یہاں تک کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل مطمئن ہو گئے اور ان کے ساتھ واپسی پر رضامند ہو گئے۔ دوران سفر میں جب وہ دونوں ایک منزل پر رکے تو اکرمہ نے بیوی سے ہم بستری کی خواہش ظاہر کی، لیکن انہوں نے سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا، میں ایک مسلمان عورت ہوں اور تم ابھی مشرک ہو۔ اکرمہ نے اس بات پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ بات جو تمہیں میرے ساتھ خلوت سے روک دے یقیناً کوئی نہایت ہی بڑی ہوگی۔ جب اکرمہ بن ابی جہل مکہ کے قریب پہنچا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، اکرمہ بن ابی جہل بہت جلد ایک مومن اور مہاجر کی حیثیت سے تمہارے پاس پہنچنے والا ہے۔ اس کے باپ کو برا مت کہنا، مردے کو برا کہنے سے زندہ کو اذیت پہنچتی ہے اور میت کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد اکرمہ اپنی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں پہنچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے ہی فرط مسرت سے اچھل پڑے اور چادر کے بغیر ہی اس کے استقبال کے لیے لپکے۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے تو اکرمہ نے کھڑے کھڑے عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ام حکیم نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے صحیح کہا ہے، تم مامون ہو، یعنی تم کو امان دی گئی ہے۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا لائق عبادت اور پرستش نہیں ہے، اور اس بات کی کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور اس بات کی کہ تم زکوٰۃ دو۔ اللہ کی قسم، آپ نے حق کی دعوت دی اور خیر کا حکم دیا۔ حضرت اکرمہ نے کہا، واللہ آپ اس دعوت کے پہلے بھی ہم میں سب سے سچے اور نیکوکار تھے۔ یہ کہہ کر حضرت اکرمہ نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام کے بعد کفر و اسلام کے مابین جو بھی معرکہ پیش آیا اس میں ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوئے، اور مسلمان جب بھی کسی مہم میں نکلے اس میں آگے آگے رہے۔ معرکہ یرموک میں تو جناب اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان قتل کی طرف اس طرح لپکے تھے جیسے کوئی پیاسا شدید گرمی میں ٹھنڈے پانی پینے کی طرف لپکتا ہے۔ ایک موقع پر جب مسلمانوں پر دشمن کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، وہ اپنے گھوڑے سے کود پڑے، تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی اور ننگی تلوار لے کر رومیوں کی صفوں میں گھس گئے۔ یہ دیکھ کر جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ان کے پاس پہنچ کر کہا، اکرمہ ایسا نہ کیجئے، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے، آپ کا شہید ہو جانا مسلمانوں کے لیے نہ قابل برداشت اور نہ قابل تلافی ثانیہ ہوگا۔ لیکن جناب اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد سے کہا، ہٹ جاؤ، میرا راستہ نہ روکو۔ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ اور خدمت اسلام میں تم کو میرے اوپر پہلے ہی سبقت حاصل ہے۔ میں اور میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور سخت ترین دشمن تھے، اور میں آخر دم تک اس مخالفت پر قائم رہا، اس لیے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف میرے حصے میں بڑی تاخیر سے آیا۔ مجھے چھوڑ دو، آج میں گزشتہ کوتاہیوں اور رومیوں کی تلافی کر لینا چاہتا ہوں۔ پھر قدر توقف کے بعد فرمایا، میں بہت سے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم کر لڑا، کیا آج ان رومیوں کے مقابلے میں رائے فرار اختیار کر لوں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جب فضائے یرموک پر سے جنگ و قتال کے بادل چھٹے اور مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کا آفتاب طلوع ہوا تو یرموک کی زمین پر 3 مجاہد زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے، اور وہ تھے جناب حارث بن ہشام، جناب عیاش بن ربیعہ اور جناب اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ شدت تشنگی سے بے تاب جناب حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی مانگا۔ جب پانی ان کو پیش کیا جا رہا تھا
تو جناب اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف دیکھا۔ جناب حارث نے پہلے ان کو پانی پلانے کا اشارہ کیا، اور جب پانی ان کے پاس لے جایا گیا تو جناب عیاش نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ جناب اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کیا کہ پہلے ان کی پیاس بجھائی جائے، اور جب پانی پلانے والا ان کے قریب گیا تو دیکھا وہ اس سے بے نیاز ہو چکے ہیں، یعنی اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ جب وہ پلٹ کر پہلے دونوں صحابیوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اکرمہ اور حارث بھی آب کوثر سے اپنی پیاس بجھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دوستو یہ تھے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اسلام کے سخت ترین مخالف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے۔ یہاں تک کہ جب فتح مکہ کے موقع پر تمام کفار کو اللہ کے نبی نے معافی کا پروانہ دے دیا تھا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ اکرمہ تمہیں جہاں بھی ملے اسے وہاں قتل کر دو، چاہے وہ غلاف کعبہ کے ساتھ لٹکا ہوا ہو تو اسے وہاں بھی قتل کر دیا جائے۔ لیکن سبحان اللہ، قربان جاؤں اکرمہ بن ابی جہل کی قسمت پر، جس کے حصے میں، جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھ دی تھی اور صحبت رسول سے فیض یاب ہونا ان کے حصے میں لکھا جا چکا تھا، تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام حکیم نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے پھر اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ رحم کیجئے اور میرے شوہر اکرمہ بن ابی جہل کی معافی کا پروانہ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ بن ابی جہل کو امان دی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اسلام کی بہت سی جنگوں میں سب سے آگے بڑھ کر انہوں نے حصہ لیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کی نعمت عظمیٰ سے نوازا۔ تو دوستو ہمارے اس چینل پر صحابہ کرام، تابعین اور اولیاء کرام کے قصے اور ان کی زندگیاں اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ اس سلسلے کو پسند کرتے ہیں۔ اگر واقعتاً آپ پسند کرتے ہیں تو کمنٹ لازمی کیا کریں اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، اور آپ سے ایک چھوٹی سی التماس ہے کہ آپ جس شہر یا جس کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں اور اس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ لازمی بتائیے گا کہ ہم فلاں شہر یا فلاں کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔